کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب ٹھیک بیٹھے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اور عرض کر کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت یعنی قوم پیدا کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے؟ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ۔ کتنی دور ہے
کتنی دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين۔ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔ قال رب انصرني بما كذبون۔ عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو کر ہم پر اپنی رحمت اور فضل مزید زیادہ فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان ہے گناہوں کی سزا۔ بڑی مشہور حکایت ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی اعلان کیا کرتا تھا کہ اچھائی کا بدلہ دو، اچھا بدلہ دو، اور برے کو چھوڑ دو کہ اس کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس آدمی کو سازش کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بادشاہ کے دربار میں اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کر گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، سازش کا جال بچھانے والے اور کسی کو مارنے کا کھیل ترتیب دینے والے خود مارے گئے، اور جس طریقے سے اس کو مروایا جا رہا تھا، یعنی طریقہ وہی تھا، انداز وہی تھا، لوگ بھی وہی تھے، لیکن جو مارنے پر آئے تھے یہ مر گئے اور جس کو مارنے جا رہے تھے وہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ اللہ کا نظام۔ تو اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور برے کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ گناہوں کی سزا یہ انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ عذاب کسی اور نے نہیں بیان کیے، یہ عذاب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی گناہوں کی سزا سے بچائے اور کل قیامت میں بھی اللہ کریم ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرمائے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ آ گرے، جبکہ فاسق و فاجر کے نزدیک گناہوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی ہے اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہ اڑا دی ہے۔ ایمان والے کو بہرحال ایک فکر ضرور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور گناہ ان کی سزا ایک یہ بھی ملتی ہے کہ جب بڑھتے جاتے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق مل جانا یہ پہلی نیکی کی جزا ہے، یعنی نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملنا، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کر لینا، سمجھ لو یہ پہلی نیکی کی کیا ہے، یہ جزا ہے، اس کا بدلہ ہے، اس کا ریوارڈ ہے۔ اور ایک گناہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کر لینا، یہ سمجھ لو کہ پہلے گناہ کی کیا ہے، مزید سزا ہے اور اس کا وبال ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کی سزا یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے، اس کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ کلام سنتے ہیں پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے سڈا عشق وی تو سڈی جان وی تو سڈا مان وی تو کی طرح وی تو کل نبیاں دا سلطان وی تو نالے ارشادا مہمان وی تو تے میں مک دی گل مکا دیوا ساڈا دین وی تو ایمان وی تو ہے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں
دل و جان ان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، میرا دین و ایمان، میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، جانے تجلی کہوں تجھے، اے جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، کیا ہی زبردست کلام جو ہے وہ پڑھا ہے، اور امام اہل سنت کا سدا بہار یہ کلام ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بھائی جان نے ماشاء اللہ پڑھا ہے۔ اللہ ان کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ حضور کی محبت کا فیضان بھی عطا فرمائے، اور جو اس محبت کے تقاضے ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اور عمل جو ہے یہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، یا یوں بولیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ عمل سے دور ہیں، اور زبان کا میں کیا عرض کروں، گفتگو کرنے والے بڑے بڑے قادر الکلام زمانے میں آج بھی موجود ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی بولتی بند کر دیتے ہیں، انگشت بند انداں کر دیتے ہیں، سامنے والے کو مبہوت و حیران کر دیتے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر جو بھی ہے، بہرحال اصل جو بات ہے وہ انسان کے عمل سے بنتی ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جس نے بات کہی ہے، بات اپنی جگہ پر ایک درست ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے، اس کے تقاضے جو ہیں اللہ ہمیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا اللہ ہمیں ذوق اور شوق بھی
نصیب فرمائے، آمین۔ گناہوں کی سزا، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اور اس کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ راشد بھائی، بعض اوقات بندہ جب اپنے معاملات یہ گناہوں بھرے کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کر ہی رہے ہیں، جیسے کوئی ڈاکو ہے بولے یار اپنے تو ڈاکے مار ہی رہے ہیں، ہمیں آج تک کیا ہوا، ہمارا کسی نے کیا پوچھ لیا۔ یوں ہی اگر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو ہم سنتے تو ہیں کہ بھئی ناپ تول میں کمی کرنے والا برباد ہو جائے گا، اپنے تو چل ہی رہے ہیں جو بھی ہے، چلو اوپر نیچے اپ ڈاؤن تو ہو ہی رہا ہے، تو بہرحال چل ہی رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ گناہ اور نیکی یہ ہے کیا؟ صحیح۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور ان کے اثرات انسانی زندگی پر، ہمارے عمل اور کردار پر، ہمارے ذہن اور دل پر کیا پڑتے ہیں، تو اس سے انسان کو اپنی زندگی کو درست ٹریک پر چلانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ واہ۔ روایت میں آتا ہے کہ اذا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیئتو کا فانت مؤمن، اگر کوئی نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ برا کام تجھے دکھ پہنچائے، تیرے دل کو رنجیدہ کر دے، فانت مؤمن، تو تجھے مبارک ہو، تو مومن کامل ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے والاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں بے چینی پیدا کر دے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ میرا یہ گناہ، میرا یہ غلط کام لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ ہے نیکی اور گناہ کی حقیقت۔ نیکی دل میں اطمینان، سکون، چین پیدا کرتی ہے، جبکہ گناہ دل کو پریشان کرتا ہے۔ رب کریم نے انسان کو جو بنایا ہے تو اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ نیکی سے اس کے دل کو تسکین ملتی ہے، اور گناہ سے اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کی فطرت سلیمہ ہوگی، عقل سلیم رکھنے والا جو ہوگا، یقیناً وہ کوئی بھی غلط کام کرے گا تو اس کا دل بے چین ہوگا اور اس کا دل اسے ملامت کرے گا۔ چند مثالیں جو آپ نے بیان کی، جی، اگر کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دل کے اندر بات ضرور آئے گی کہ میں کر تو غلط رہا ہوں، رشوت لے رہا ہے یا رشوت دے کر غلط کام کروا رہا ہے، تو دل کے اندر سے صدا تو آئے گی، دل کا مفتی تو کہے گا کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں۔ گانے باجے کو روح کی تسکین کا سامان کہنے والا بھی اگر تنہائی کے اندر اپنے دل سے پوچھے گا نا تو دل سے گواہی یہی ملے گی کہ ہے اللہ کی نافرمانی کا کام یہ، اور وہ بھی یہ کہتا سنائی دے گا کہ جو سکون، جو لذت قرآن پڑھنے میں ہے وہ لذت اس میں نہیں ہے، جو مزہ اللہ رسول کے ذکر میں ہے وہ مزہ اس میں نہیں ہے۔ جی، اور یہ تصور کرنا کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں تو کیا ہوا، عرصہ دراز سے کر رہا ہوں، کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ناپ تول میں کمی کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے تھے ان کو بار بار، جب نہیں مانے تو نتیجہ کیا ہوا، عذاب کی صورت میں ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ جی، جو قوم غلط کاریوں کے اندر، بدکاریوں کے اندر، شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جو لوگ مبتلا ہو کر یہ سمجھتے ہیں یار ہمیں کیا ہوا، کبھی کچھ نہیں ہوا، اتنے عرصے سے میں تو شراب پی رہا ہوں، کبھی بیماری مجھے نہیں آئی، معاذ اللہ، اتنے عرصے سے حرام کھا رہا ہوں، مجھ پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا، آپ پر اثر نہیں ہوا، سب سے بڑا آپ پر اثر جناب یہ ہوا کہ آپ کے دل کو کالا کر دیا گیا، سیاہ کر دیا گیا، کہ نیکی کی بات بھی آپ پر اثر نہیں ہو، انداز نہیں ہو رہی، اور گناہ کو بھی آپ گناہ نہیں سمجھ پا رہے، رب کی نافرمانی کو بھی آپ فخریہ طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہلاکت کیا ہوگی؟ دوسرا نقصان آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، بچوں کو حرام کھلا کر، بچوں کے سامنے گناہوں بھری زندگی گزار کر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے؟ یہ زیادہ آپ کو تکلیف دے گی چیز کہ جب آپ کے بچے بڑھاپے میں آپ کو گھر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، توبہ، یا بچے آپ کے نافرمان ہوں گے، یا بچے آپ کی بدنامی کا سبب بنیں گے، جوانی گزر جائے گی،
ضروری تو نہیں کہ جوانی بھی آپ کی عافیت سے گزر جائے گی. ابھی آپ جوان ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے, تو آپ کیا ان لوگوں کو بھول گئے کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی, پیسہ تھا, بڑا حسن تھا, بڑی طاقت تھی, عروج تھا جن کا, آج دنیا میں ان کا حال دیکھ لیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اگر رب دیتا ہے تو ذلت بھی رب دیتا ہے. عزت رب نے اپنی فرما برداری اور نیکیوں میں رکھی ہے, اور ذلت ان لوگوں کا مقدر ہے کہ جو گناہوں بری زندگی گزارتے ہیں. جی توبہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی, ورنہ پھر ہلاکت اور بربادی دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. درست فرمایا. یہاں ایک بات اور بھی ہے وسیم بھائی, خالد بھائی, اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ سمجھتا ہے نا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں تو جو روٹین ہے میری میں کر رہا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا, بہت کچھ ہوا. آئیے ذرا غور فرمائیے, کیا نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے؟ جواب ہے نہیں. کہیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کریم کی یاد سے دور تو نہیں کر دیے گئے؟ کیا زبان سے ذکر اللہ ہوتا ہے؟ زبان سے ذکر اللہ تو نہیں ہوتا. فضول باتیں دن بھر کی چرب زبانی اور دشنام ترازی اور فضول اور گھٹیا گفتگو یہ تو جاری ہے, ذکر اللہ ذکر رسول نہیں ہے. کہیں یہ گناہوں کی نحوستی تو نہیں. میرا کوئی ہیلتھ پرابلم ہو جائے, مجھے کوئی ہیلتھ ایشو ہو جائے, میں تو ہی سمجھوں گا کہ مجھے سزا مل رہی ہے, یا میرا جو بھی بزنس امپائر ہے یہ ٹھپ ہو جائے, یہ بالکل آگ لگ جائے, تو ہی سمجھوں گا سزا ملی ہے. اللہ اللہ. بیماریاں جو ہے وہ ڈپریشن کی آئیں گی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے کچھ سزا مل رہی ہے. یہ سزا کم ہے, نیکی کی توفیق سے محروم ہو جانا. وسیم بھائی. سلمان بھائی بالکل جس طرف آپ ابھی توجہ دلا رہے ہیں, یہ واقعی میں بڑا غور طلب معاملہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہا. جی, یہ سزا بھی کم نہیں ہے کہ میں اس رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا, میں اس رب کی بارگاہ, اس رب کریم کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پا رہا, میں درود پاک نہیں پڑھ پا رہا, تو یہ بھی سزا انسان کے لیے کم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی دور کر دیا گیا ہے بندہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی سزا اسے یہ دی ہے. اور سلمان بھائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو ہم اس میں پڑ جاتے ہیں نا کہ یار سزا سزا سزا, مجھے سزا بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. دیکھیں گزشتہ اقوام کی اگر ہم کردار کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں نا, شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ہمارے راشد نور بھائی نے ذکر کیا, اسی طرح قوم لوط کو دیکھ لیجئے, قوم عاد اور سمود کو دیکھ لیجئے, بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے وقت تک مہلت دی, ان کو وقت دیا گیا. یہ بھی اسی خیال میں تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا, ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا. سود سے منع کیا جا رہا ہے, ناپ تول سے منع کیا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو. کیا ذکر کیا گیا؟ اگر شعیب علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کی قوم یہ سمجھنے لگی کہ شعیب علیہ السلام جس بات کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا کہ ہم انصاف کے ساتھ تولیں, اس سے ہمارے معاشرتی معاملات اور ہمارے کاروباری معاملات ٹھپ ہو جائیں گے, ٹھپ ہو جائیں گے, توبہ, ہم بیٹھ جائیں گے, ہماری مارکیٹ بیٹھ جائے گی. یہ اس طرح کے خیالات کرنے لگے, اس طرح کی ڈسکس کیا کرتے تھے آپس میں. لیکن بات کیا تھی کہ بھائی مال آتا ہوا نظر آ رہا تھا, مال آتا ہوا نظر آ رہا تھا, زیادتی نظر آ رہی تھی, لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس چیز کی طرف شعیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک سے تم پر آئے گا, اور ہوا بھی کیا کہ رات کو سوئے تھے اور صبح سارے الٹے پڑے ہوئے تھے. علماء نے فرمایا چنگھاڑ نے پہلے گھیرا ان کو, پھر اس کے بعد زلزلہ آیا ان کے اوپر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے وہ لوگ. تو اسی طرح دیگر اقوام تھی. دیکھیں میں سلمان بھائی ابھی آتے ہوئے اس موضوع کو ہی سوچ رہا تھا, آپ کی اسی بات سے ریلیٹڈ ہے. سر ایک دم سے مصیبت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ٹھیک, آج جو لوگ کینسر میں مبتلا ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں, وہ ہماری طرح صحت مند تھے. ایسا ہی اچانک سے, میں پچھلے دنوں ایک صاحب کا پتہ چلا, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے, بالکل ٹھیک ٹھاک, اچانک سے سر میں درد ہوا, اور سر میں درد اس شدت کا ہوا کہ بے ہوشی غالب آ گئی. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, ہاسپٹلائز ہوا, کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے, پتہ چلا کہ جی ان کو تو کینسر ہے. بالکل صحت مند نارمل زندگی گزار رہے تھے. ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو اچانک سے پرابلمز آتی ہیں,
اس وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آ جاتا، کاش میں سے اپنی صحت مند زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا نا کہ صحت کو غنیمت جانو، جی، تو لہٰذا یہ بظاہر سزا نہ ملنا، یہ بندے کو اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالیٰ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے، لیکن اگر مجھے دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا، میں گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں، نمازیں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں، گانے باجے سنتا چلا جا رہا ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، اسے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا، جس بندے کو سزا دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے ان معاملات کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کی سزا اسے قیامت کے دن دے گا۔ اور اس کی شرح میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرات المناجی کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی اور زیادتی گناہ کے ہر طرح کا عیش ملنا غضب الہی کی نشانی ہے، کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو لہٰذا مجھے اگر دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے اس چیز کا خوف کرنا چاہیے کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پکڑ ہوگی تو وہاں چھڑا کوئی نہیں سکے گا مجھے۔ تو لہٰذا اس خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندے کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ درست فرمایا، بڑی پیاری گفتگو فرمائی وسیم بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے، اور ہم اللہ پاک سے عافیت کا اور خیر کا سوال کریں اور توبہ بھی کریں، اور یاد رکھیے کام کا انجام ہوتا ہے، کام کا کیا ہے؟ انجام ہے۔ آپ کچھ بھی کریں گے اس کا کیا ہے؟ ایک رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ آپ جیسے اگر ٹھنڈا مشروب پئیں گے تو وہ آپ کو ایک جو ہے وہ راحت دے گا، ایک جو ہے وہ سکون کی طرف لے جائے گا، اور اگر آپ جو ہے وہ کوئی گرم مشروب پی رہے ہیں، آپ جیسے آپ نے کافی پی ہے، تو وہ اس کے اپنے جو ہے وہ معاملات ہوں گے، اس کے اپنے ایفیکٹس ہوں گے آپ کے اوپر، کہ آپ کی طبیعت کے اندر ایک جو ہے وہ انرجی آئے گی، اور ذہن جو ہے یہ بالکل ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو جو بھی چیز کھانے پینے کی، ان چیزوں کے بھی جو ہے وہ نتیجے ہوتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کے بھی ایکشنز ہیں۔ تو ہم اگر اللہ کی یاد سے دور جا رہے ہیں اور مزید گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ ہم گناہوں کی سزا ہی پا رہے ہیں، کہ ہم سے وہ جو ایک وہ احساس گناہ تھا، یہ بھی کیا ہو گیا، ہم سے رخصت ہو گیا۔ یعنی ہم اس ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہیں کہ جو اب یہ سوچ چکا ہے کہ اب میرا مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن باقی بچا نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں مارتے جب ایک وقت آتا ہے پھر بندہ ڈوب جاتا ہے۔ کبھی آپ کو اس طرح کی اللہ نہ کرے کبھی کیفیت ہو، خالد مجھے یاد آ گیا اس طرح کا ایک تجربہ وہ ہو گزرا میرے اوپر۔ یوں ایک دفعہ میں نے جو ہے نا وہ نہر میں نہانے کے لیے، ایک پل تھا، اس پل پر سے جو ہے وہ چھلانگ لگائی۔ اچھا، نہر میں پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن وہ اس پل سے اگر آپ چھلانگ لگاتے تھے تو وہ پانی کیا تھا، وہ زیادہ گہرا تھا۔ اچھا، مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، پر میں نے بھی کیا کر لیا، میں نے چھلانگ لگا لی، تیرنا آتا نہیں ہے۔ اب میں ڈوب رہا تھا، اچھا ڈوب تو رہا تھا اور بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نہیں، میں سمجھا کہ لے بھائی آج بس آج گئے بھائی، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، بچ گیا، میں نکل گیا آگے۔ ادھر پانی کا ایک فلو جو تھا اس کا، وہ مجھے بہا کے اس ایریا میں لے گیا کہ جہاں زیادہ گہرا پانی نہیں تھا۔ تو یوں یہ بات میرے ذہن میں فوراً وہ یاد آ گئی۔ بعض اوقات بندہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کے دل سے وہ بھی امید بھی ختم ہو جاتی ہے زندگی کی۔ تو ایسی صورتحال یہ لاچارگی کی صورتحال ہے، اور میں اپنا حساب لگاؤں کہ کیا میں کہیں اس گناہوں کے سمندر میں ڈوبنے والے بندے کی طرح تو نہیں ہو گیا کہ جس سے توبہ کی توفیق بھی جو ہے وہ دور چلی گئی ہے۔ ادھر زندگی کی توفیق دنیا کے دریا میں یا سمندر میں ڈوب رہا ہے، تو زندگی کی تو جو ہے وہ سوچ سے دور جا رہا ہے،
اور کیا میں کہیں اس گناہوں کے دریا میں تو نہیں ڈوب رہا کہ میں توبہ کی توفیق سے دور جا رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ گناہوں سے اللہ ہمیں بچا کر احساس گناہ، خالد بھائی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے کہ ہمیں احساس تو ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ بالکل، اللہ کریم کی نافرمانی سے بچنا اسی میں عافیت ہے، دنیا میں بھی بھلا ہے، آخرت میں بھی بھلا ہے۔ لیکن جب یہ دل سے یہ خیال ہی محو ہو جائے، یہ خیال ہی مٹ جائے کہ نہ گناہ پریشان کر رہا ہے، نہ نیکی کی کوئی جستجو ہو رہی ہے، اس کنڈیشن میں بندہ آ گیا تو یہ واقعی الارمنگ سچویشن ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ گناہ صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں جانتا، بلکہ گناہ کو بھی ایک چنگاری تصور کرتا ہے۔ حالانکہ چنگاری کیا ہے؟ اتنا بڑا جنگل ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں خبریں جن علاقوں میں بڑے جنگلات ہیں، وہاں سے خبریں یوں موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ بس جنگل میں ذرا سی آگ لگی تھی اور 6 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، مہینہ گزر گیا، آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ ان دی اینڈ جب آگ پر قابو پایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن ملتا ہے نا کہ ہوا کیا تھا، اتنے بڑے جنگل میں جس آگ کو 6 ماہ سے بجھایا جا رہا ہے وہ بجھنے پر نہیں آ رہی، آگ لگی کیسے تھی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے، کیمپنگ کی تھی، بس تھوڑی سی چھوٹی سی آگ جلتی چھوڑ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اس چھوٹی سی آگ نے 6 ماہ تک لوگ بجھاتے رہے اس کو، لیکن اس آگ نے وہ روپ اختیار کیا، اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ بجھنے پر نہیں آ رہی تھی، وہ ذرا سی تھی۔ یہ ذرا سی بے خوفی ذرا سوچیے کس کی تھی؟ جو آیا، کیمپنگ کر کے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد جو نقصان تھا کتنا بڑا ہوا کہ ایک عرصے تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا رہے گا۔ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے، لمحہ بھر بندہ کر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے کیا کیا آفٹر شاکس آ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے نتائج آ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا سزائیں اس کی بھگتنی پڑتی ہیں، بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ سلمان بھائی، مادہ پرستی کے دور میں ہم جی رہے ہیں اور ہر چیز کا روحانی طور پر، معرفتی طور پر تجزیہ کرنا، اس پر تو ذہن جاتا نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے نا بیمار ہونے کی بھی، اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیمار بھی ہو جائے نا تو پھر بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے فلاں چیز کھائی تھی، سامان لٹ گیا، لٹیرے بہت زیادہ ہو گئے اس لیے لٹ گیا، گھر کو آگ لگ گئی، ارے گیس کھلی چھوڑ دی تھی، فلاں کام ہو گیا تھا۔ یعنی پھر بھی گناہوں کی طرف غور کرنا کہ گناہ بھی تو ہے جو تباہی لانے والا ہے، جو بربادی لانے والا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بالکل لوگوں کے کیے کے بھی تو بدلے ہیں جو زمین میں، جو خشکی و تری میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جب دل کو اس معرفت سے محروم کر دے تو پھر بندہ دوسری چیزوں پر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اور یہ خود کتنی بڑی سزا ہے کہ بندہ نقصان اٹھا رہا ہے، جس وجہ سے اٹھا رہا ہے اس وجہ تک نہیں پہنچ پا رہا، اس سبب کو ہی نہیں جان پا رہا، نتیجہ کیا ہے؟ نقصان اس کا بڑھتا جائے گا، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک مریض ہے جو ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا رہا ہے، ڈاکٹر اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہے، دوائیں لکھ کر دے رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، لیکن پرابلم ہے کیوں؟ مرض کس وجہ سے ہوا؟ بنیاد کیا بنی تھی؟ اس تک نہیں پہنچ پا رہا، وہ خرچہ ہوتا رہے گا، وہ جو مرض کی وجہ سے بندے کو، پیشنٹ کو، مریض کو تکلیف ہے وہ ہوتی رہے گی۔ لیکن مجھے بتائیے جب تک بنیاد پتہ نہیں چلی تب تک کسی حل کی طرف بندہ آئے گا؟ بلکہ پیسہ بہانا بھی اس کو دکھی دے رہا ہوگا، یار یہ برباد ہو رہا ہے۔ بچے بیمار ہوتے ہیں اور کھانسی ہو گئی، آپ اس کا لاکھ علاج کروائیں لیکن اس کے باوجود ٹھنڈا پانی پلا رہے ہوں، اس کے باوجود ان چیزوں سے نہیں روک رہے ہوں، کھٹی میٹھی گولیوں سے نہیں روک رہے ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھدار بندہ یہی کہے گا بھائی جو مسئلہ ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلے وہاں بند باندھو۔ جب بندے کو ادراک نہیں ہو پا رہا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، دو چیزیں سلمان بھائی رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تقاضا ہے، ایک ہے نیکی کرنے کا اور دوسرا ہے گناہ سے بچنے کا۔ بندہ نیکی کرنے پر تو کبھی چلو آمادہ ہو گیا، اچھا یار دیکھو اتنے مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی خدا رسول کا نام لو، نیکی کرو تاکہ تمہاری مصیبتیں ٹلیں،
تو بندہ کیا کرے گا؟ جیب سے کچھ پیسے نکالے گا، یہ میرے بچوں کا صدقہ ہو گیا، یہ میرے گھر والوں کا صدقہ ہو گیا، اس کا صدقہ ہو گیا، اس کا صدقہ ہو گیا، اور کوئی ڈاؤٹ نہیں، صدقہ برائی کو ٹالتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ اپنی تاثیر لے کر آئے گا، اس کی برکت ملے گی، لیکن گناہ بھی تو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے، ایسی بات، اس کے آگے بھی تو روک لگانی پڑے گی، اس سے بھی تو بچنا پڑے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے دونوں ہی طرف سے دروازے کھلے رکھے، توبہ، یہاں سے نیکی بھی آ رہی ہے، یہاں سے نیکی کا ثواب آ رہا ہے، وہ گناہ کا دروازہ یوں کھولا ہوا ہے تو یہاں سے وہ باہر بھی جا رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ نیکی کی تاثیر اگر محسوس کرنی ہے تو گناہ کو چھوڑے، اور گناہ کی تباہ کاری اگر محسوس کرنی ہے تو بھی گناہ کو چھوڑے اور نیکی کو اپنائے، کیونکہ گناہ کی تباہ کاری جب اپنی ہلاکت محسوس کرواتی ہے نا، پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے، وقت گزر چکا ہوتا ہے، نیکی کی توفیق پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ توبہ، اللہ رحمت فرمائے۔ خالد بھائی، ایک جو ہے وہ پھانسی گھاٹ پر پھانسی دینے والے بندے نے پھانسی کے مجرموں کی، راشد بھائی، کیفیات کو بیان کیسے پوچھا گیا، ابھی بتاؤ، جب لوگوں کو تم پھانسی لگاتے ہو لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جلاد سے اس جلاد نے کہا کہ کوئی تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر رہے ہوتے، اور کوئی وہ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت بھی عجیب باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی انج کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، اس طرح کی عجیب باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ جا کے احساس ہو گیا تو اب کیا مطلب رہ گیا پیچھے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے راشد بھائی کہ اس موقع پر بھی جو ہے وہ احساس نہ ہونا، یہ آگے اس سے بھی کیا ہے، بری کنڈیشن ہے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے اندر بالکل بے خوف ہو جاتا ہے، کیا آپ کو وجوہات لگتی ہیں اس کی؟ اس کی مختلف وجوہات سلمان بھائی ہو سکتی ہیں کہ گناہ کرنے سے جو بندہ بے خوف ہوتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، ایک سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے انسان گناہوں سے بے خوف ہوتا ہے، کیونکہ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ گناہ رب کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی جہنم میں لے کر جائے گی، رب کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت میں میرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، وہ گناہوں سے بچے گا۔ دوسرے نمبر پر بری صحبت انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، الصحبت مؤثرہ، صحبت جو ہے وہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ جب انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو برائی جو ہے وہ انسان اختیار کرتا رہتا ہے، پہلے تو برائی کو ہلکا جانتا ہے، پھر وہ برائی عمل کے اندر آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان ان برائیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اب کوئی پیدائشی طور پر شرابی تو نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر تو غلط کام کرنے والا نہیں ہوتا، کچھ شعور آتا ہے، برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اس کی ذات میں بھی سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر سلمان بھی ہوتا یہ ہے کہ جب گناہ کی فوری طور پر پکڑ نہ ہو، گناہ پر فوری پکڑ نہ ہو، فوراً سزا نہ ملے، تو اس بنا پر بھی بندہ بعض اوقات بے خوف ہو جاتا ہے کہ یار گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی سزا تھوڑی ملی ہے، تو دوبارہ پھر گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہاں اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر ڈھیل دی ہے، کچھ مہلت دی ہے، تو مجھے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کر لینی چاہیے، نہ یہ کہ اسی مہلت کو یہ سمجھ کر مزید گناہوں میں بے باک ہو جانا چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر سلمان بھائی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے اندر پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ ایک سوشل سسٹم ہوتا تھا، گھر کے افراد جیسے چچا تایا وغیرہ اکٹھے افراد ہوا کرتے تھے گھر کے اندر، تو اگر کوئی بچہ کوئی گھر کے اندر گناہ کرتا تھا یا غلط بات ہوتی تھی تو بڑے اس کو سمجھا دیتے تھے کہ بیٹا یوں نہیں، یوں کرتے ہیں، بڑوں کی عزت اس طرح کرتے ہیں، کسی بھی غلط کام پر بڑوں کی طرف سے روک ٹوک ہوتی تھی تو بندہ سمجھ جاتا تھا۔ آج کل موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو گھروں کا ماحول بھی کچھ اس طرح کا عجیب سا ہو چکا ہے کہ چچا تایا کی طرف سے سمجھایا جائے تو ماں باپ بعض اوقات وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے بچوں کو کیوں سمجھا رہے ہو، کوئی محلے والا کوئی بزرگ آدمی یہ نہیں کہتے ہمارے بچے کو سمجھا رہے ہو، یہ تو آپ نے بڑی آسان سی بات کر دی ہے، وہ کہتے ہیں اپنے بال تے سانپ رہا پہلا، اپنے بچے تو سنبھال لو، ہمارے بچے کو سنبھالنے آگے ہو، بتانے آگے، اپنے بچے کو سنبھال لو پہلے۔ اس سے نقصان ہوتا ہے جی، اس سے نقصان
دیکھیے آپ کے بچے کا ہوتا ہے، آپ تو چلے بڑے ہیں سمجھدار ہیں، آپ کے بچے کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے ابا جی ٹھیک کر رہے ہیں، لہذا اب مجھے بڑوں کی عزت بھی اسی انداز سے کرنی ہے جس طرح وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور سبب سلمان بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر شرم و حیا غیرت ختم ہو جائے نا تو گناہوں کی طرف بندہ پھر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ جب شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان گناہوں میں بے باک ہو جاتا ہے۔ شرم و حیا والا بندہ ہر اس کام سے بچتا ہے کہ جو کام اس کی عزت کو خراب کریں، ہر اس کام سے بچتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا اس طور پر کہ زیادہ حیا نہ کرو، زیادہ شرم نہ کیا کرو، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اسے چھوڑ دو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حیا جتنی آئے وہ خیر ہی خیر ہے، حیا تو اچھی ہی چیز ہے۔ اچھا سلمان بھی ایک اور وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ گناہوں میں بے باک ہونے کی، گناہ کرنا جب آسان ہو جائے تو گناہوں کی طرف بندہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھیں گناہ کرنا کتنا زیادہ آسان ہو چکا ہے، موبائل کے اندر کیا کیا کچھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، گیمز کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت میں، اور پھر اگر تھوڑا باہر نکلتے ہیں تو باہر بے پردگی، اور پھر دوستوں میں چلے جائیں تو وہاں پر غیبت، بدگمانی اور اس طرح کی گفتگو کے جو شرم و حیا سے بالکل آری ہوتی ہے۔ اور تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف مزید دلیر بنا دیتی ہیں۔ پھر سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیو رہنے والا گناہوں سے بچ پائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا حل ایک یہی ہے کہ آپ ایسے اسباب سے خود کو بچائیں کہ جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائیں، ایسے اسباب کو اختیار کریں، ایسے ذرائع کو اختیار کریں، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں یا ایسے لوگوں سے دوستی بنائیں کہ جو شرم و حیا والے ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر جانے والے ہوں، گناہوں سے آپ کو بچانے والے ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس معاملے میں بڑی غنیمت ہے کہ آپ اگر دینی ماحول میں آ جاتے ہیں تو آپ کا نمازی اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ تعلق رہے گا، وہ آپ کو کبھی مسجد میں نماز کے لیے دعوت دیں گے، کبھی آپ کو درس کے لیے، کبھی مدنی قافلوں کی صورت میں مختلف آپ کو دینی ایکٹیویٹیز میں انشاءاللہ آپ کو مصروف رکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ۔ خالد بھائی میں نے ایک بھٹی دیکھی، راشد بھائی کی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ برتن جب بناتے ہیں تو برتن بنانے کے بعد ان کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز میں جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کو ان کو آگ جو ہے وہ دی جاتی، کچے برتنوں کو، مٹی کے برتن یوں مطلب پھر وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہ بھٹی دیکھی اور وہاں نیچے ایک بابا جی بیٹھے، اس میں جو ہے وہ فیول کچھ نہ کچھ پھینک رہے تھے، اور بڑی خطرناک سی آگ جو تھی وہ اس کے اندر مطلب وہ جل رہی تھی اس مٹی کے اندر، اور بڑی تیز مطلب وہ آگ تھی۔ اور وہ بابا جی کیا کر رہے تھے، وہ اس میں روئی بھی پھینک رہے ہیں، وہ اس کے اندر جناب گتے بھی پھینک رہے ہیں، وہ اس کے اندر اور بھی دیگر چیزیں ہیں وہ پھینکتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اس بھٹی میں جو یہ چیزیں پھینکتے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کچھ الگ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی تیز اور شدید آگ ہے کہ ہم اس میں جو بھی فیول جو جس طرح کا بھی ڈالیں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ جل جاتا ہے، وہ آگ پکڑ لیتا ہے، اس کو بجھانے کی بجائے وہ خود آگ کیا کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو راشد بھائی نے جو ایک بات کہی کہ دوست گناہوں بھری یہ صحبت، اس کے اندر بھی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ آتا ہے وہ خود گناہ کے اندر زیادہ دلچسپی نہ بھی لینے والا ہو، لیکن پھر اس بھٹی میں آ کے وہ بھی کیا کر دیتا ہے، وہ بھی جل جاتا ہے، وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈاکوؤں کو پکڑ لیا اور انہی کے ہتھیاروں سے ان کا خون کر دیا۔ تو بعض اوقات یہ ہم نے تو یہ مثالیں دیکھی ہوئی ہیں، جانی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں کہ سب ڈاکو ہی بن کر نہیں آتے، کچھ ڈاکو فری میں بن جاتے ہیں۔ جیسے اس کی ڈاکو کے ساتھ دوستی ہوگی تو اب یہ بھی کیا بن گیا، آؤ ذرا یہ بھی ایک دفعہ ٹرائی تو کرو، ایڈونچر تو دیکھو، یوں دیکھو کیسے چکا لگتا ہے، کیسے پیسے آتے ہیں۔ یوں بعد وقت پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس میں آ کے وہ بھی جل جاتا ہے۔ اللہ اور مٹی کو اگر پھول کی صحبت مل جائے اس میں بھی کچھ نہ کچھ اثر بہرحال آ ہی جاتا ہے۔ تل ہے نا، تل
تل کا رنگ اپنا ہوتا ہے، وائٹ بھی ہوتا ہے، بلیک بھی ہوتا ہے، اور اسی تل کو اگر پھول کے اندر آپ رکھ دیں تو یہ تل کیا ہو جائے گا؟ گلابی ہو جائے گا. گلاب کے رنگ میں کیا ہو جائے گا؟ یہ رنگ آ جائے گا، ڈھل جائے گا. تو اچھی صحبت میں آئے گا تو انشاءاللہ الکریم نیکیوں بھرے ماحول میں آئے گا تو یہ اس نیکیوں کے ماحول میں کیا ہوگا؟ یہ رنگا جائے گا. اور اگر گناہوں کی بھٹی میں جائے گا تو جس طرح باقی سب کچھ جلتا جا رہا ہے یہ بھی اس میں جلتا جائے گا. العیاذ باللہ. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور ڈریں اس وقت سے. ہر بندے کو اس وقت سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہ جب اس کے گناہوں کی شامت اعمال یہ بربادیوں کا نتیجہ بن کے اس کی زندگی میں ایڈ ہوتا چلا جائے. بعض اگر بنا سوچتے ہیں رکاوٹیں بہت ہیں زندگی میں، رکاوٹیں بہت ہیں، ہرڈل بہت ہیں، کام بنتا نہیں ہے، سونے میں ہاتھ ڈالو تو وہ مٹی بن جاتا ہے. تو کہیں غور کر لوں کہ میں یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ میرے گناہ ہی تو میری راہوں میں رکاوٹ نہیں بنے ہوئے. آپ دیکھیے زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ برکت سے آئے گا. برکت ملے گی تو زندگی میں کیا ہوگا؟ ایک سکون آئے گا. سبحان اللہ. اور برکت گناہوں سے کبھی مل نہیں سکتی. خوشبو آپ کو کچرا کنڈی سے کبھی نہیں مل سکتی. راحت آپ کو کانٹے سے کبھی نہیں مل سکتی. کانٹے نے تکلیف ہی دینی ہے. راحت پھول سے ملے گی اور کانٹے سے کیا ملے گا؟ کانٹے سے تکلیف ہی ملے گی. کچرا کنڈی سے بدبو ہی ملے گی اور عطر سے کیا ہے؟ خوشبو ہی ملے گی. تو مجھے برکت بھی چاہیے، مجھے زندگی میں عافیت بھی چاہیے، مجھے زندگی میں راحت بھی چاہیے، اور کام میں نے سارے وہی کرنے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کو دور بھگانے والے ہیں. تو مجھے بتائیں ہرڈل اور رکاوٹ نہیں آنی تو اور کیا ہونا؟ رزق میں تنگی ہے، رزق میں پریشانی ہے، بڑی ہے. آپ اندازہ لگائیں، حساب لگائیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، ذکر اذکار ہم نہیں کرتے، تو یہ گناہوں کی سزا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس کم ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کی سیلری کی لوگ تمنائیں کرتے ہیں. جیسے اگر کسی کی ₹1,00,000 سیلری ہے تو بندہ سوچتا ہے یار ₹1,00,000 اپنی ماہانہ انکم ہو تو ایک آسانی والی بات ہے. ادھر اور ادھر لاکھ والے سے پوچھیں آپ، یار مہنگائی بہت ہو گئی، آپ کچھ بڑھ جائے نا، کچھ بڑھنا چاہیے، کچھ اور کام بھی ساتھ میں شروع ہو جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بھی اس طرح سوچ رہا ہے وہ گناہوں کی سزا کے اندر ہی مبتلا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں بعض اوقات رزق میں سے برکت کا ختم ہو جانا یہ گناہوں کی سزا بھی ہوتا ہے. سزا ہوتا ہے. سلمان بھائی، میں یہاں پہ راشد بھائی جو گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے گفتگو فرمائی نا، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس طرح آسانی والی بات ہے نا. جی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکی اور نیک لوگوں میں اتنا مصروف کر لو کہ تمہیں گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے. بہت خوب، بہت خوب. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس طرح کہ ابھی راشد بھائی ہمارے بیان فرما رہے تھے نا، بے باکی کے اسباب میں سے ایک سبب انہوں نے بیان کیا کہ آسانی کا مل جانا. ہم لوگ یعنی کہ اپنے آپ کو گناہ کرنا آسان ہو جائے انسان کے لیے، اپنے آپ کو ایسا پھنسا لیں نیکیوں کے اندر. میں رکن شورا عادی عبدالحبیب صاحب سے بھی کبھی کبھار ہم یہ بات میں نے کئی دفعہ پوچھی، میں نے کہا آپ کا بیزی شیڈول تو اتنا کہ یار بندہ کہتا ہے کہ سر کچھ ریسٹ بھی کریں، کچھ ایزی بھی ہوں، ذرا کچھ اپنے آپ کو ریلیکس بھی کریں کچھ. انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یار وسیم بھائی، یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے کاموں میں اتنا مصروف رکھا ہوا ہے کہ ہمیں دیگر چیزوں کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، فضولیات اور ان چیزوں کی طرف. یہ حقیقت ہے سلمان بھائی. آج ہم جو ہے نا، دیکھیں میں نے اپنے آپ کو اگر نیکیوں میں اور نیک لوگوں میں مصروف رکھا، بلا وجہ کے گناہوں بھرے مناظر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا. میں نے اپنے شیڈول میں رکھا ہوا ہے کہ میں نے آفس میں رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہوں، آفس سے گھر جاؤں گا، نماز کی پابندی میں نے آفس میں بھی کی ہے، گھر پہ بھی کروں گا. گھر جاؤں گا تو میں وہاں پہ تلاوت قرآن اتنی میں نے کرنی ہے، فلاں فلاں صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک اتنا میں نے پڑھنا ہے. یہ سارا جب میں نے شیڈول بنایا ہوا ہوگا تو میرا تو فضول لوگوں کے پاس جانے اور فضولیات میں لگنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا نا. ایسی بات. تو اچھا یہی چیز میں سوچ رہا تھا ابھی آپ حضرات کی گفتگو کے دوران کہ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے امامہ پہن لو، کہتے نہیں یار امامہ نہیں پہنے. کیوں یار؟ اگر امامہ پہن لیا تو یار وہ میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ امامہ پہن لیں، تو یہی امامہ آپ کے اندر حیا پیدا کرے گا. نہیں یار فلاں جگہ بے پردگی ہو رہی ہے، نہیں جانا.
یہی امامہ آپ کے اندر حیا پیدا کرے گا کہ یار فلاں گناہوں والی جگہ ہے. گانا لوگ سن رہے ہوتے ہیں, برملا سن رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم سفر کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر برملا سن رہے ہوتے ہیں جی, لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے. کیوں؟ یار امامہ پہنا ہوا ہے, لوگ کیا بولیں گے, مولانا ہے اور گانا سن رہا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں جو انسان کو بعض چیزوں میں نا سلمان بھائی اپنے آپ کو قید کرنا پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے نا اپنے آپ کو بانڈ کرنا پڑتا ہے. دنیا کے کامیاب ترین لوگوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو مقید کیا تو وہ کامیاب ہوئے ہیں. اگر ان لوگوں نے, جنہوں نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا نا, آج وہ آپ کی اور میری نظر کے اندر اور ساری دنیا جانتی ہے کھلے ہی ہیں اور بیکار ہیں وہ. صحیح ہے, تو اپنے آپ کو بالکل صحیح فرمایا خالد بھائی نے, اپنے آپ کو بانڈ کر دیں, ایسا پیک کر دیں نیک لوگوں کے اندر کہ آپ کو گناہوں کی طرف یا گناہوں بھری محفل کی طرف جاتے ہوئے خود ہی شرم آ رہی ہو کہ میں نہیں جا سکتا. بس یہ اگر چیز کر لی نا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. اللہ نصیب فرمائے. سلمان بھائی آپ فرما رہے تھے وہ رنگت والا نا کہ رنگ جاتا ہے وہ, بندہ رنگ جائے نا اس میں عافیت ہے, ورنہ بندہ ایڈجسٹیبل ہو رہا ہوتا ہے. یہاں بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا, وہاں بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا, اس تھالی میں بھی آ جائے گا, اس پلیٹ میں بھی آ جائے گا, ہر جگہ ہی وہ ایڈجسٹیبل ہو رہا ہے. پتہ تو ہو کہ نہیں جی یہ بندہ مسلمان ہے اور اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہے, اس کی جگہ فرما برداری کی ہے, اس کی صف نیکوں کی ہے, اس کی صف سچ بولنے والوں کی ہے, اس کی صف امانت داروں کی ہے. آپ ایڈجسٹ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا, میں یہاں پر ایڈجسٹ ہوں, یہاں پر تھوڑا دھوکے کا ماحول ہے, یہاں پر تھوڑا جھوٹ ہے, لیکن بہرحال اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے. جب بندہ ہر ایک کے لیے ایڈجسٹیبل بن رہا ہے, ہر ایک کے لیے اپنے آپ کو منیمائز کر لیتا ہے, کبھی کہیں میکسیمائز کرنا ہو وہ ضرورتاً ہو جاتا ہے. یہ والی کنڈیشن جو ہے نا, یہ یوں سمجھے کہ شیطان کا ایک ایسا وار ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, یہ کر لیا چلو تھوڑا سا یہ بھی کر لو. جیسے بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میٹھا تو کھانا ہے, حالانکہ پتہ ہے نقصان دہ, لیکن کیا ہے انسولین لگانی ہے, ڈوز بڑھا لیں گے, ٹیبلٹ کھانی ہے, ڈوز بڑھا لیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیماری ہے نا وہ سلمان بھائی بڑھتی رہتی ہے, پریشانی انہی کی بڑھتی ہے. ایڈجسٹیبل ہونے سے مسائل یہ ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ یوں ہو جائیں کہ نہیں جی میں اللہ والا, میں دین والا, میں رسول اللہ کے فرمان سننے والا, میں اللہ کے قرآن رسول کے فرمان پر عمل کرنے والا, پھر آپ دیکھیں اس کی جو رنگت آئے گی نا وہ دوسروں کو بتائے گی کہ نہیں اس کے سامنے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ اللہ والا, یہ آیا ہے تو اب چار چیزیں بند ہونی چاہیے اگر ہماری بری ہو رہی ہیں. یہ رنگت کا اور ایڈجسٹیبل ہونے کا فرق ہے. ورنہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت آئیں تھوڑی دیر بٹھاؤ بھی رنگ جائیں گے. جی میں ماحول خراب ہونے والی رنگت پر میں شعر پیش کروں ایک خالد بھائی. جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے, اس رنگت کی بھی سبحان اللہ. اور ترکتکم علی ملت بیضاء اللہ اکبر لیلھا کنہارھا, تمہارے لیے ایک ملت بیضاء روشن چمکدار دین چھوڑا ہے, اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو اس کے ماننے والے کو بھی اندھیروں کے ساتھ سمجھوتے نہیں کرنے چاہیے بلکہ روشنی میں رہنا چاہیے. اپنی ملت پر قیاس اقوام عالم کو نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آج. یہی مزاج, یہی سبحان اللہ. کیا بات ہے خالد, بڑی پیاری بات کی. اور گناہوں میں ایڈجسٹیبل نہیں ہونا چاہیے بالکل جی, اور اٹھ جائیں, لیکن قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا آپ کو. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, قبر میں بندہ خود ہی ہے, کل حساب کتاب میں بھی کیا ہے خود ہی ہے. کہیں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, اٹھ جائیں وہاں سے. یہ مجھے کسی نے راشد بھائی یہ بات شیئر کی, انہوں نے کہا یوں ہی کسی شادی کی ادھر گئے تھے قریب میں, تو وہاں پر کیا ہوا, یہی گانے بجنے شروع ہو گئے. دو بھائی تھے, دونوں بھائیوں نے جیسے ہی یہ کام شروع ہوا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, تو ایک نے کہا کہ یہ ماحول ہمارے بیٹھنے والا نہیں ہے. تو پہلے نے کہا چلیں اٹھیں, پھر اٹھ کے وہاں سے اٹھے اور جلدی واپس آ گئے. بہرحال پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ
وہ جو صاحب خانہ تھے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ فلاں جو ہے بندہ تھا وہ تو چلا اٹھ کے چلا گیا تھا. اب جس سے وہ کہہ رہے تھے نا اس نے پھر کہا, اس نے کہا جو وہاں ماحول تھا وہ اس کے بیٹھنے والا تھا. وہ پھر اس نے کہا نا وہ تو نہیں تھا. پھر تو یہ بھی ایک کیا ہے, یہ بھی ایک انداز ہے. عبد الحبیب بھائی کا بھی پہچان, کتنی خوبصورت پہچان ایک بنی. مطلب ہاں جی, عبد الحبیب بھائی کا بھی ایک انداز ہے اس طرح کا, آپ نے خود بتایا. جی ہاں, یوں بات. اچھا ہوتا کیا ہے, ہمارے اور مبلغین کی بھی اس طرح کے موجود ہیں. بالکل کہیں مطلب اگر چلے ہی گئے ہیں, پہلے نمبر پر تو جانا بڑا مطلب وہ کم ہوتا ہے, بار کہیں چلے ہی گئے ہیں, وہاں بعض اوقات جو پارٹی ہوتی ہے نا وہ یعنی جو مین ہوسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہوتا, دائیں بائیں سے بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہے اگر یوں اس طرح اگر ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا. ہماری لمیٹیشن ہے بھائی, یہ نہیں ہوگا. آپ کو لسی پلائے گا تو آپ اس کو پی لیں گے, چائے پلائے گا تو آپ پی لیں گے, اور اگر کوئی زہر پلائے گا تو پیئیں گے نہیں. لسی بھی تو پیے کو گھونٹ زہر کا بھی بھر لو بھائی, کیا ہوگا, کوئی نہیں گل خیر ہے, کوئی نہیں گل خیر ہے, نہیں شر ہی شر ہے, زہر پینے کے بعد پھر آگے مر جائیں گے. سلمان بھائی میں اس میں یہ بولوں گا کہ تب وہ بے حیائی کرنے والا شخص جی وہ نہیں شرما رہا اس بات سے, ہاں جی, اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, جی تو ہم بلا وجہ میں دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے چل پڑتے ہیں. صحیح. یعنی اگر بیٹے میں یار دیکھو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا, گانے چل رہے نا, خاموشی سے بیٹھ جانا. ارے بھائی کیسے بیٹھ جانا, ہاں جی, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہاں جی, یہاں پہ کمپرومائز یعنی اللہ اور رسول کے احکامات میں کمپرومائز ہے بندے کے لیے, جی یہ کون سا اصول ہے. جی. لیکن ہم یہ کمپرومائز کرتے ہیں یار چلتا ہے, تو سر گناہوں سے قوم کو کب روکیں گے, اور آپ گناہوں بھرے ماحول میں بیٹھنے سے کب بچیں گے پھر. تو ایسے موقع پہ حکمت عملی کے ساتھ روانہ ہوں جی. یا اپنی بات کو بیان کر دیں. امید رب کی رحمت سے یہ ہے کہ یا تو آپ کو اسی وقت اچھے نتائج ملیں گے, اور اگر نہیں بھی تو سامنے والے کا ضمیر ملامت ضرور کرے گا کہ میں نے جو کیا ہے نا وہ رب کی فرما برداری والا کام نہیں کیا. درست فرمایا. اور یہ اس طرح کے معاملات شادیوں پر بھی زیادہ بےہودگیوں والے معاملات ہوتے ہیں, تو پھر خبر سننے کو ملتی ہے 4 مہینے بعد طلاق ہوگی. جس رشتے کی ابتدا ہی آپ اس طرح سے بربادی سے کر رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, تو چھوٹی آگ کو بڑی آگ بننے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ چھوٹی آگ کو بڑی آگ بننے میں صرف کتنے منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ لگتے ہیں. 3 منٹ تک چھوٹی آگ کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے, بڑی آگ بن جاتی ہے, والعیاذ باللہ. یہ بھی ہے. اور دوسرا میں یہاں ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ اگر نہیں ہم پارٹیشن جی نہیں کر سکتے, الگ الگ نہیں کر سکتے, تو آپ کو ہال میں پروگرام کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ مسجد میں آئیں, اپنے جو افراد ہیں مرد ہیں ان کو لے کر کے آئیں, نکاح اپنا کریں اور طریقے سلیقے کے ساتھ رخصت ہو جائیں. واہ, اپنا خرچہ بھی بچائیں, اپنے پیسے بھی بچائیں. وہی جو پیسے آپ نے اس طرح فضول کاموں پہ لگانے ہیں وہ پیسے آپ اپنے جو ہے بیٹے کو دیں, بہو کو دیں, ان کو مدینہ شریف بھیج دیں, حج کرا دیں ان کو, واہ بھائی, اس میں لگا دیں. بھئی دنیا آئے ایک تو اللہ کی نافرمانی میں شریک ہو جائے, کام ہم نے الٹے ہی کرنے, وہ بھی کرے. دعوت کون دے رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں, خرچہ کون کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, روٹی کون دے گا, یہ بھی ہم دیں گے, اور یہ سارے گناہوں کے معاملات بھی کون پرووائڈ کرے گا, یہ ہم ہی کر رہے ہیں. اتنے لوگوں کا جو وبال ہے یہ پھر کس کی قبر پر آئے گا. ہم جب کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر بھی آئے گا. یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور چلا جائے گا. یہ ڈائیورژن نہیں لگا ہوا کہ متبادل راستہ اختیار کیجئے, یہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ بھی گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے بعض اوقات. شادی کی رسومات پر اللہ کریم کی نافرمانی, اور پھر یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بے سکونی ہے, ناچاکی ہو گئی ہے. ناچاکی ہی ہونی حضور, اور کیا ہونا ہے. جب آپ نے اللہ رسول کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا تو پھر ناچاکی ہی ہونی ہے, اور کیا ہونا ہے. جب آپ نے اسلام کے دیے ہوئے روشن اصولوں کے مطابق اپنے گھر میں نہیں چلنا تو پھر کیا ہونا, ناچاکی ہونی ہے, اور کیا ہونا. اللہ پاک ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے, اور ہم سب کو اللہ کریم گناہوں سے بچائے, اور گناہوں کی سزاؤں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میں پھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ جن کے گھر میں ناچاکی ہے, مطلب ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ جن کے گھر میں ناچاکی ہے یہ سب جو ہے وہ گناہوں کی بربادی ہے اور سزا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مزاج بھی اس طرح کے جو ہے وہ ترش مزاج, سخت مزاج ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے عذاب ہی بن کر مسلط ہو جاتے ہیں. ہوتا وہ بعض اوقات ہوتا ہے, اس طرح کے انداز بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ ملبہ گر گیا کسی کے اور کے اوپر گر گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے, بڑا لازم ہے. بہرحال
گناہوں کی وجہ سے بھی یہ کام ضرور ہوتے ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اپنا جائزہ خود ہی لے لے کہ کتنا پازیٹیو ہے، کتنا کیا ہے نیگیٹو ہے، کتنا جمع ہے، کتنا منفی ہے، اور کتنا ضرب ہے، اور کتنا تقسیم ہے. اللہ رحمت فرمائے. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی بہت پیارا ٹاپک آپ لے کر آئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اس میں عرض یہ تھی کہ کیا یہ بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے گناہ سے بچنے کا اور گناہ کی سزا کو یاد کرنے کا، کہ جیسے انسان کا کوئی دل میں آتا ہے میں فلاں گناہ کروں، پھر فوراً اس کے ذہن میں خیال آتا ہے یار کہیں میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، کہیں میرے بھائی کو چوٹ لگی ہے، یا میرے پیارے کو کچھ تکلیف میں آ گیا ہے، کہیں یہ میرے گناہ کی نحوست تو نہیں ہے. اور کیا ایسا ممکن ہے کہ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی نحوست تو ہوتی ہے، بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں اور ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ جو میرے بھائی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا میرے کسی پیارے کو جس سے مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے، تو کہیں یہ میرے گناہ کی سزا میری نحوست تو نہیں ہے. ایسا سوچنا بھی کیسا ہے، اور کیا ایسی سوچ رکھ کر بھی ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل بچ سکتے ہیں، بالکل بچ سکتے ہیں. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے، اور بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ ہے نا، کیا ہے، امیر سنت کا ایک شعر ہے، اصل برباد کو نمراز گناہوں کے ہیں، ان کو کیوں بھائی فراموش کیا جاتا ہے. اس طرح کا ہے. اللہ ہمیں بچائے، گناہوں سے بچائے. اور ایسا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ گناہوں کی نحوستوں سے بچائے. آگے چلتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. آج کا موضوع گناہوں کی سزا چل رہا ہے، جس سے ہماری علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سلمان بھائی، کسی بندے نے کسی کو گناہ پہ لگا دیا، کیا اس کا گناہ جو کرے گا جس نے لگایا ہے اس کے کھاتے میں بھی گناہ لکھا جائے گا، اس کو بھی اس کی سزا ملے گی؟ اگر جس کو دنیا میں اس کی گناہ کی سزا مل گئی تو آخر میں اس کو ملے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. جس نے گناہ پہ لگایا تو یہ کیسے بچ پائے گا؟ آپ دیکھیے، آگ بندہ جلاتا ہے تو بندے کو آگ تو نہیں لگتی. بعض اوقات کہیں آگ جلائی ہے تو بندے کو آگ تو نہیں لگے گی، لیکن اس آگ کی تپش، ہیٹ ضرور پہنچے گی. تو بات یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی کو غلط کام کی طرف جو ہے وہ لگائے گا تو ان دونوں کو اس کا گناہ ملے گا، اور دونوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے اس سے بچائے، اور اللہ پاک سے بندہ توبہ کرے اور عافیت کا سوال کرے، یا کریم تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، اور بس بے حساب بخشے جانے والوں میں ہم گناہگاروں کے نام شامل کر دیں. آمین. توبہ کی برکت بتاؤں میں آپ کو. ایک یہ بھی تھا نا کہ وہ جس کو سزا دنیا میں مل گئی، آخرت میں اس کا کیا بنے گا. پہلے نمبر پر تو یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ جو اس نے کام کیا تھا اس کی سزا مل گئی ہے یا نہیں ملی. اب کیا ہے، اب اللہ مہربان ہے، چاہے تو معاف فرما دے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، توبہ کرنے کی بہار. حضرت امام مطالب مکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے قوت القلوب کے اندر، راشد بھائی آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی گناہ لکھنے والے فرشتوں کے صحیفے سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ان فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین کے جس خطے پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اس زمین کے خطے کو بھی بھلا دیتا ہے کہ کل قیامت میں اس کے خلاف کوئی گواہی نہ دے. میں قربان جاؤں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے. آمین. جی کال. میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو، تو کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہے. کچھ فرمائیں گے وسیم بھائی؟ آپ نے فرما دی. ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. عرض ہے کہ کوئی بھی کلام سنا دے. بڑی مہربانی بھائی جان. جی میں ساجد علی دبئی سے عرض کر رہا ہوں، برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دے، تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے. بڑی مہربانی بھائی جان. جی میرا نام فاطمہ اختاریہ ہے، میں ممکن آباد سے عرض کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ کلام سنا دے. اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری
آمین. شہداد پور سے میسج ہے جی, اشفاق بھائی کی منقبت سنائیں. بالکل سناتے ہیں جی آج انشاءاللہ آپ کو, اللہ برکت دے جی. لجپال نبی میرے یہ کلام سنائیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. آگے ہیں جی, کیا نام ہے ان کا, تلمبا سے میسج ہے جی, برائے خاک مدینہ مجھے امیر علیہ سنت کی منقبت سننی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تنم فرسودہ جاں پارا یہ کلام سننا ہے, زہجرا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. مجھے ایک بات یاد آ گئی خالد بھائی اس کلام سے, ایک یاد, مدینے کی یاد. اللہ اکبر. ہم تھے خالد بھائی مدینہ شریف میں, تو ادھر کسی نے یہی کہا کہ یہ کلام سنائیں, تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ. تو میں نے کہا کہ کلام تو مرحبا, لیکن ابھی جو موقع ہے وہ ہے زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. ابھی تو وقت یہ ہے, حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. ابھی تو یہ ہے کہ بندہ کرے حضور ایک نگاہ رحمت ہم پر بھی فرمائیں. زرحمت کن نظر, رحمت کی نظر, بر حال زارم میرے حال زار پر یا رسول اللہ ہو جائے. غریبم میں غریب ہوں, بے نوائم بے نوا, خاک سارم خاک سار ہوں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. چلیے جی, بار تو وہ یاد آ گیا مجھے. آگے چلتے ہیں. یہ ہیں جی حمزہ والا سے کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ٹھیک ہے جی. آر وائی کے رحیم یار خان سے میسج ہے, دعا کرتے رہیں اللہ مشکل آسان کرے, پریشانی دور کرے. آمین. رات جیسی بھی اندھیری ہو بالآخر سویرا ہی ہوتا ہے. اندھیرا رات کا جتنا بھی زیادہ ہو بالآخر اجالا ہی ہوتا ہے. اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور بس اللہ کرم فرمائے اپنا. آمین. آگے چلتے ہیں جی. کہاں سے میسج ہے جی, یہ ہے جی ضلع ملتان. واہ سبحان اللہ. کیا ہے ان کا میسج ہے جی, 25ویں شریف کیا ہے جی, سلمان بھائی آمد 25ویں شریف پلیز ہمیں امام اہل سنت کی منقبت سنا دیں. اشفاق بھائی کی منقبت سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ آج. آگے ہے جی, کیا کہنا ہے ان کا, میری اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. چیچا وطنی سے میسج ہے. آمین. اللہ آپ کی بے حساب بخشش فرمائے جی, اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. کلام سنا دیں بخش دے میری ہر خطا یا خدا. ٹھیک ہے جی. یہ ملتان شریف سے میسج ہے آصف بھائی کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یا زہرا یہ کلام سنا دیں. واہ سبحان اللہ. کچھ کلام سنتے ہیں بھائی جان سے, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی. لجپال نبی میرے درداں دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دوا دینا. جب وقت نزا آئے, جب وقت نزا آئے, دامن مندی ہوا دینا. جب وقت نزا آئے, دامن مندی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا, آقا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت
میری قبر وسا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی تے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی تے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا آسی دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کوتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے اور عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے یہ جو محبت مدینے کی محبت کے جو انداز ہیں وہ جب بندے کو میسر ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ سگترا کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے جی آگے چلتے ہیں کیا بات صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی آقا جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری عادتیں ہو بہتر
بنو سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار تیرے غم میں چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مرحبا. آئیے آپ کو اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت اعلیٰ حضرت سناتے ہیں. رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا 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 احمد رضا رضا مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا جلوہ رضا رضا مرحبا مرحبا رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا ہر فن میں تجھ کو کامل ہی پایا فہم رضا کی کیا بات ہے فہم رضا کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا تیرے قلم پر قربان جاؤں تیرے قلم پر قربان جاؤں تیرے قلم پر قربان جاؤں تیرے قلم کی کیا بات ہے تیرے قلم کی کیا بات ہے رضا احمد رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا بات ہے رضا میرے رضا کی کیا رضا رضا احمد رضا رضا سب سنیوں پر احسان تیرا سب سنیوں پر احسان تیرا سب سنیوں پر احسان تیرا تیرے کرم کی کیا بات ہے تیرے کرم کی کیا بات ہے رضا
احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا مسلک رضا، رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا، رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا، رضا مرحبا مرحبا، جلوہ رضا، رضا مرحبا مرحبا، رضا علماء نے ٹھہرایا تجھ کو مجدد، علماء نے ٹھہرایا تجھ کو مجدد، علماء نے ٹھہرایا تجھ کو مجدد، علم و عمل کی کیا بات ہے، علم و عمل کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا ثانی زمانے نے تیرا نہ پایا، ثانی زمانے نے تیرا نہ پایا، ثانی زمانے نے تیرا نہ پایا، ان عظمتوں کی کیا بات ہے، ان عظمتوں کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا رے رضا، رضا احمد رضا کی سونے رضا، رضا نعتوں نے تیری رنگ جمایا، عشق بڑھایا شیدا بنایا، نعتوں نے تیری رنگ جمایا، نعتوں نے تیری رنگ جمایا، تیرے سخن کی کیا بات ہے، تیرے سخن کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا وہ شاعری تیری اللہ اکبر، وہ شاعری تیری اللہ اکبر، وہ شاعری تیری اللہ اکبر، عشق نبی کی کیا بات ہے، عشق نبی کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا احمد رضا کی کیا بات ہے، رضا میرے رضا کی کیا بات ہے، رضا مسلک رضا، رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا، رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا، رضا مرحبا مرحبا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی منقبت بھی آپ نے سنی ہے، اور کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ موضوع ہمارا پروگرام کا جو چل رہا تھا وہ تھا گناہوں کی سزا۔ یہ منقبت کے دوران ہی مجھے انکشاف بھی ہوا ہے کہ جو نعت خان ہمارے بھائی جان ہیں یہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مدنی اسلامی بھائی ہیں، اور اسلامک ریسرچ سینٹر جو ہمارا ہے المدینہ العلمیہ، اس میں ماشاءاللہ کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے، کیا پیاری آواز ہے ان کی۔ جی آگے چلتے ہیں، گناہوں کی سزائیں، اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ بے نمازی کی کچھ سزائیں وسیم بھائی یہ بیان کی جائیں۔ اللہ اللہ۔ جی سلمان بھائی، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کی ادائیگی کرنا یہ ہم پر لازم ہے، اور بے نمازی جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی، بے نمازی، علماء نے اس کی بہت ساری سزائیں کتابوں میں درج کی ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بغداد شریف میں ایک امیر شخص تھا، اس کی بیٹی کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو معاملات وغیرہ کر کے اس
بیٹی کی لاش کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا، تجہیز و تکفین کے لیے سارا سلسلہ تھا۔ جب چادر کھولی گئی تو اس لڑکی کے پورے جسم کے ساتھ ایک بہت بڑا سانپ یہ لپٹا ہوا تھا، اور اب لوگوں نے جب سانپ دیکھا تو سانپ ہٹانے کی کوشش کی گئی کہ یہ سانپ کو ہٹایا جائے، لیکن بچی کے پاس ایک صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سانپ جو ہے نا یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا لگتا ہے۔ تو اس سانپ کے وہ بچی کی لاش کے قریب گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے آیا ہے، اللہ کا عذاب ہے، تو ہم بھی معمور ہیں، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے تدفین کرنے کا، تو تو جو ہے وہ اس سے دور ہو جا تاکہ ہم اس کی تدفین کر سکیں، پھر جو حکم الہی ہو اس کے مطابق۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ وہ سانپ اس بچی سے دور ہو گیا اور پھر اس بچی کی تدفین کی گئی، لیکن جیسے ہی تدفین ہوئی تو قبر میں تب اس کو لٹایا گیا تو پھر سے وہ سانپ آ گیا اور اس کے پورے جسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ بچی بظاہر تو کوئی ایسی اس کے اعمال نہیں تھے، اس کے باپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں کہ آخر کیا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا عذاب لوگوں کو بھی دکھایا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ دیکھیں اور تو کوئی وجہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نماز قضا کر دیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو یہ عذاب دیا۔ تو لہٰذا بندے کو ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے سلمان بھائی، ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے، صحیح ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے اور انسان کو ان عذابات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی کی سزائیں تو بہت ساری ہیں جی، لیکن ان میں سے کچھ سزائیں بیان کی کہ بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا نیک بندوں کی دعا جو ہوتی ہے نا، نیک بندے جو دعائیں کرتے ہیں اس میں اس بے نمازی کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کو اس کی نیک بندوں کی دعاؤں سے کوئی حصہ ہی نہیں ملتا۔ فرمایا کہ اللہ پاک اسے کسی نیک عمل پر ثواب نہیں دے گا جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جاتی ہے اور اس کی کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آج ہم کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہم کہتے ہیں کہ جی میری مشکلات حل نہیں ہو رہی، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، میں لوگوں سے دعائیں کراتا ہوں، نیک لوگوں سے بھی دعائیں کراتا ہوں، میرے کاروبار میں برکت ہی نہیں ہو پا رہی، گھر میں برکت ہی نہیں ہو پا رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بڑے مسائل ہوئے ہیں۔ سر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ صحیح، اور عمر میں برکت ختم ہو گئی، گھر میں برکت ختم ہو گئی، معاملات عجیب و غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں آئیں۔ سلمان بھائی میں اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ رب کی بارگاہ میں بندہ آتا ہے نا، اللہ کریم بڑا کرم فرماتا ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں صراط الجنان میں پڑھا، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ المعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے بھی نیک اعمال کرنا یہ قابل تعریف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ہم نے کیا نام ہے، یہ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے کہ یار کہ میں اپنی دنیاوی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اچھا کرنے کے لیے۔ فرمایا احادیث میں اس کی ترغیب دلائی گئی، صدقہ کیا؟ فرمایا صدقہ دو، ہمارے خالد بھائی نے ابتداءً حدیث وقت پڑھی، بلائیں ٹلیں گی، تو بلا دنیا کی ٹل رہی ہے نا، تو نیکی کر رہا ہے بندہ، تو بندہ اسی لیے نماز کی طرف آئے، پابندی کرے کہ میرے رب کا حکم تو ہے لیکن میرے معاملات اچھے ہو جائیں، میرے معاملات سدھر جائیں اور میرے ساتھ جو پریشانیاں لاحق ہیں یہ دور ہو جائیں۔ فرمایا یہ بھی قابل تعریف عمل ہے، بندہ نماز کی طرف آئے اپنی ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کریم کی طرف آئے گا، رب اس پر خاص کرم فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ کرم فرمائے۔ شراب پینے کے حوالے سے میں چاہوں گا اس کی بھی کچھ سزائیں بیان کی جائیں۔ شراب پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شراب پینے کے گناہوں اور اس کی خرابیوں پر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قابل عبرت بھی ہے اور درس کے اس سے بہت سارا حاصل ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب سے بچو کہ بے شک یہ جو شراب ہے ہر برائی کی کنجی ہے۔ ہر برائی کی کنجی کس طرح ہے اگر بندہ اس پر غور کرے، ہر برائی کی چابی ہے، کنجی ہے، کی ہے۔
یہ شراب ایک ایسی نحوست ہے سلمان بھی جو اپنے ساتھ بہت ساری برائیوں کو لے کر آتی ہے. شراب پینے سے انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے. شراب پینے سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. شراب پینے سے انسان اچھائی برائی کی تمیز کھو دیتا ہے. شراب پینے سے انسان معاشرے کے اندر اپنی عزت اور وقار کو کھو دیتا ہے. شراب پینے سے انسان کی ہلاکت اور بربادی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوتی ہے. شراب پینے سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کی وعید ہے. شراب پینے کی نحوست کی وجہ سے موت کے وقت اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی وعید ہے. اور شراب پینے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. بچوں پر اس کے اثرات برے پڑتے ہیں. شراب بھی بعض اوقات اس طرح بری موت مرتا ہے کہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی نحوستیں ہیں شراب کی کہ ایک فطرت سلیمہ رکھنے والا جو انسان ہے نا وہ بھی اس کی برائیوں اور اس کی خرابیوں سے بخوبی واقف ہے. ایسا معاشرہ کہ جہاں پر ان کے گناہ عام ہوتے ہیں اس معاشرے کے اندر بھی جو عقل سلیم رکھنے والے سمجھدار لوگ ہیں نا وہ شراب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. پھر شراب پینے کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سلمان بھائی بڑا عبرت کے قابل ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو اور مجھے کسی جگہ نظر بند کر کے اس کے بارے میں بتاؤ. قبر کھودو, شرابی کو اس کے اندر ڈالو, مجھے سائڈ پر کر دو. فرمایا کہ اگر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ہونا تو مجھے قتل کر دینا. اتنے یقین کے ساتھ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرابی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے شراب کے اندر نحوست بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کی نحوستیں بیان کی گئیں, احادیث پاک میں بھی اس کی نحوستیں بیان کی گئیں. تو شراب ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح برائیوں کو عام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے, ضروری اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم شراب سے خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بچائیں. آج جگہ جگہ پر شراب خانے جو کھل رہے ہیں, شراب جو عام ہوتی جا رہی ہے, تو اس کے نقصانات معاشرے پر کیا کیا پڑ رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہو, یہ ساری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. تو لہٰذا اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھائی کی طرف لے کر جائیں, خود اچھے ماحول میں آئیں, علم دین حاصل کریں, شراب کی نحوستیں بربادیوں پر غور کریں. انشاءاللہ اس سے شراب سے بچنے کا ذہن بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں اِنَّا عَلَى اللَّهِ عَهْدًا, بے شک اللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پر یہ عہد لیا ہے. لمن شارب المسکرات, اس کے لیے کہ جو یہ نشہ آور چیزیں پیے گا, شراب وغیرہ یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو پیے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخبال پلائے گا. قالوا, صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما طینۃ الخبال, حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ یہ جہنمیوں کا کیا ہے؟ پسینہ ہے, یا یہ جہنمیوں کی پیپ ہے. یعنی جہنمیوں کا پیپ اور پسینہ اس کو پلایا جائے گا. کس کو؟ جو یہ شرابیں پینے والا ہوگا. العیاذ باللہ. کون گناہوں کی سزا اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے. شراب ایک دم سے بندہ نہیں پیتا, یاد رکھیے گا. یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھتے ہیں. منزل پر بندہ جیسے ڈیوٹی پر جانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سو کے اٹھا ہے اور آفس میں پہنچ گیا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اٹھتا ہے, گھر سے تیاری کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, چلتا ہے, گھوم گھام کے پھر اپنے آفس پہنچتا ہے. تو یوں ہی یہ شراب نوشی تک بندہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے چٹکی بجائے گا اور پہنچ جائے گا, یوں نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ بندے کے جو قدم ہیں یہ بندے کو یہاں اس بربادی تک لے جاتے ہیں. اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچائیں, ایسی صحبتوں سے بچائیں, ایسے ذرائع سے بچائیں کہ جو ان گناہوں کی طرف لے کر کے جائیں. بعض اوقات یہ گناہوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, یہ مچھلی کے ایک کانٹے کی طرح کا ہوتا ہے. کیسے؟ آپ نے فشنگ اگر کی ہو, کبھی مچھلیاں پکڑی ہوں یا دیکھا ہو وہ نظام, تو کیا کرتے ہیں, وہ لوہے کی اسٹیل کی بنی ہوتی ہے, کانٹا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, ہمارے اس کو پنجابی میں اس کو کنڈی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بنا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر کیا کر دیتے ہیں, وہ ایک کینچوا وہ چڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی درست نہیں ہے بہرحال. تو بہرحال وہ زندہ کینچوا کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کو پانی میں پھینکتے ہیں. مچھلی سمجھتی ہے کہ یہ کیا ہے, خوراک ہے.
کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور جب مچھلی اس کو جو ہے وہ چک مارتی ہے تو پھر کانٹے میں پھنس جاتی ہے اور بالآخر پانی سے باہر آ جاتی ہے, اور باہر جب آتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس طرح کے گناہ یہ وہ بلیک میلنگ کا ایک کانٹا بنتے ہیں کہ جس سے پھر زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. مت جائیں اس رستے پر, مت جائیں اس سمت میں, مت چلیں اس ڈگر پر کہ جس پر چل کے بہت سارے لوگ تباہی کے نگر کو پہنچ چکے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بندہ بات کو سمجھ رہا تھا مجھے وہ تو بیوقوف لوگ تھے, ہمیں کون پکڑے گا, کوئی پکڑے نہ پکڑے, اللہ کریم گرفت فرما لے تو پھر کیا بنے گا. میری سنت نے بڑی جو ہے وہ زبردست بات کہی. ایک موقع پہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سنائی, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے. اسی طرح جو جوے کھیل رہے ہیں یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچیں. میں چاہوں گا جوے کی کچھ مذمت پر روایات خالد بھائی آپ بیان فرمائیں. ہر وہ کام سلمان بھائی برا ہے جس میں دوسروں کو ناحق ستایا جائے, ناحق ان کی چیزوں پر قبضہ کیا جائے اور رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ, باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. ان باطل طریقوں سے جو مال کھانا ہے اس میں ایک علماء نے بیان کیا جوا بھی باطل طریقے سے مال کھانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں دو بندے شرط لگا رہے ہیں اور جو جیت جائے گا تو ہارنے والے کے مال کو یا جو بھی کچھ اس کا داؤ پر اس نے لگایا بطور شرط آگے رکھا اس پر قبضہ کر لیا جائے گا, یہ جوا ہے, حرام ہے. رب العالمین جل وعلا نے اس کی مذمت فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی شناعت بیان کی, حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی بدبختی اس کی برائی کو بیان فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا یہ سامان ہے, اس سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. معاذ اللہ. خنزیر نجس العین ہے, اور بندہ جب اس کے جوئے کی طرف ایسے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی برائی کو اور اس کی ناپسندیدگی دلوں میں بیٹھ جائے, اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز پر بیان فرمایا کہ جو شخص جوئے کے مال کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, جوا کھیلتا ہے, تو وہ اتنے برے کام کرنے والے کی طرح ہے. ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو بلائے بھی نہ جوا کھیلنے کی طرف تو اسے بھی چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. کیوں؟ کیونکہ شارحین نے اس پر لکھا کہ یہ بندہ جو ہے جو جوئے کی طرف بلا رہا ہے یہ گناہ کی طرف بلا رہا ہے, اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ بندہ صدقہ کر لے. سلمان بھائی جوا وہ ہے جو سکون برباد کرنے والا ہے, اس کے بندے کے پاس کچھ ہوگا نا تب بھی یہ بے سکون ہوگا, اور کچھ اس سے چلا جائے گا تب بھی یہ بے سکون ہوگا. کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کیا, جوا کی تعریف میں ہم نے یہی سنا. اب جب کسی کا مال ظلماً لے لیا جائے, ناحق طریقے سے لے لیا جائے, مجھے بتائیے جو اپنا مال کھو بیٹھا ہے کیا وہ چین سے بیٹھے گا؟ قطع نظر اس کے کہ وہ بھی راضی ہی تھا, جوئے پر تو اس نے اپنا بھی مال پیش کیا تھا تبھی تو اس نے لیا, لیکن لوگوں کی رضامندی جہاں اللہ کریم نے نافرمانی فرمایا, جو کام اللہ کی نافرمانی والا ہے اس میں بندوں کی رضامندی سے کچھ نہیں ہونا. جی بندہ آیا تو اسی گمان میں تھا کہ میں بھی جیت جاؤں گا, سامنے والا بھی یوں آیا کہ میں جیت جاؤں گا, لیکن دونوں میں سے ایک ہار گیا. جس کا مال گیا نا اب وہ سامنے والے کے لیے اچھے جذبات رکھے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اب وہ دوسرے کا برا چاہے گا. اچھا جس کے پاس مال آ گیا وہ کہے گا, اس کے دل میں اور لالچ آئے گا کہ اب اس سے بڑی بازی لگنی چاہیے, اب اس سے بڑا کام ہونا چاہیے. رب العالمین جل وعلا نے جوئے کو اور شراب کو ملا کر بیان فرمایا اور اس کی شناعت کو, اس کی قباحت کو, اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ, اس سے بچ کے رہو. اور بچنے کا رب العالمین جل وعلا نے ان چیزوں سے حکم دیا ہے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہوں. فرمایا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ کریم تو تم سے
آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا. تو بندے کو چاہیے کہ جو اللہ کریم نے منع فرما دیا اس سے بچے، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرے. بندوں سے محنتیں ہوتی نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائے. کام ایک نہیں کرنا اور عمارت کے خواب ایسے دیکھنے ہیں کہ جیسے عمارت پر حق ہی ان کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جو بہت اسٹرگل کرتے ہیں ان کو ایک اچھا مقام نصیب ہوتا ہے، وہ بھی بہت اسٹرگل کے بعد. کسی کامیاب آدمی کو دیکھ کر اس کی گاڑی میں بیٹھنے کا انداز آپ فالو کرنے کی کوشش کریں، اس کے کپڑے پہننے کا انداز میں چاہوں کہ میں فالو کر لوں اور یہ کہوں کہ یار میں بھی ایسا ہو جاؤں، میں بھی یوں کر لوں گا. یہ صرف سوچنا تو آسان ہو سکتا ہے لیکن کسی کے اسٹیٹس کو یوں چٹکی بجا کر میچ نہیں کیا جا سکتا. جس کامیابی پر اگر ہم اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں تو جس کامیابی پر دنیاوی طور پر بھی اگلا آج ہے، اس کے لیے اس نے راہ بڑی کٹھن کاٹی ہوگی، اس کا سفر بڑا دشوار رہا ہوگا، اس کی محنتیں بہت ہوں گی. آج بچہ رات کو جاگ کر اگر پڑھ رہا ہو نا تو لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ اپنی جوانی کے بعد کہیں سے اچھی جگہ سے پڑھ کر واپس لوٹتا ہے تو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ بھائی وہ تو پڑھ کر آیا ہے تو جناب گھر والوں کی چاندی ہو گئی ہے، اچھی نوکری لگ گئی ہے تو اب مال برس رہا ہے. لوگ برستا ہوا مال دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ حق حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو راتوں کو جاگ جا کر محنت کی تھی، جو دن رات ایک کر کے پڑھائی کی تھی، جو اپنی جاب حاصل ہونے کے باوجود بھی اس میں ایک نمایاں کارکردگی رہے، نمایاں مقام رہے، اس کے لیے بندہ اسٹرگل کرتا رہا تھا. وہ صرف گھڑی دکھا کر 6 گھنٹے 4 گھنٹے اور 8 گھنٹے کا ملازم نہیں بنا تھا، بلکہ وہ اپنے ادارے کو مکمل طور پر ٹائم دینے والا تھا، اپنے ادارے کی فلاح، کامیابی اور بہبود سوچنے والا تھا. اس کی وجہ سے آج اس کو ریوارڈ ملا ہے. لیکن دیکھنے والا صرف ریوارڈ دیکھتا ہے، وہ اس کی محنت کو نہیں دیکھتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں بھی لالچ آتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کامیابی پر نہیں لاتا، شارٹ کٹ کی طرف آتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں جوا سے کسی کا مال ہتھیا لوں، کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ بس چٹکی بجا کے امیر ہو جاؤں. تو چٹکی بجا کر نیچے تو بندہ گر جاتا ہے لیکن اوپر چڑھنے میں محنت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. درست فرمایا آپ نے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بھی بچائے، گناہوں کی سزاؤں سے بھی بچائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد.
سلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کھلے آنکھ صلی